السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلمانوں کے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ علم کی کمی۔ انسان صحیح معنوں میں انسان اسی وقت بنتا ہے جب وہ علم حاصل کرتا ہے۔ انسان اور جانور میں علم کا فرق ہے۔ علم کے بغیر انسان جانور سے بھی بدتر ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ محبت علامہ اقبال کو ان نوجوانوں سے ہے جو اتنا علم حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ کمند کہتے ہیں پھندے کو، جو ستاروں پہ پھندا ڈالے، اتنا علم حاصل کرے کہ وہ ستاروں تک پھندا ڈالنے کے قابل ہو جائے۔ علامہ اقبال نے شعر تو ہمارے لیے لکھا تھا، لیکن اس پر عمل امریکہ، چائنا، روس وغیرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی ایسا ملک نہیں دیکھا ہوگا جو ترقی یافتہ ہو اور ٹیکنالوجی میں پیچھے ہو۔ آپ نے کبھی ایسا ملک نہیں دیکھا ہوگا جو ٹیکنالوجی میں پیچھے ہو لیکن اس کی اکانومی بہت اچھی ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جو ملک ترقی یافتہ ہے وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، تبھی اس کی اکانومی بھی آگے ہے۔ اگر کسی ملک کو دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے علم حاصل کرنا لازمی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ پچھلے 500 سالوں میں مسلمانوں نے کوئی انوینشن نہیں کی۔ اب تک ہم صرف وہی چیزیں بناتے آ رہے ہیں پچھلے 500 سالوں سے جو پہلے بن چکی ہیں۔ کوئی نئی انوینشن ہماری طرف سے ہوئی نہیں، تبھی تو ہم ابھی تک مسلم سائنٹسٹ میں جابر بن حیان، علی بن ربان طبری، ابو علی سینا یہ لوگ پڑھاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بتانے کے لیے نیا کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اب تک ابھی جو اس دور میں ترقی چل رہی ہے یا ترقی ہو رہی ہے مزید، اس میں مسلمانوں کا کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بچہ بچپن سے سوشل اسٹڈیز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ پڑھتے پڑھتے بڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کو سوسائٹی میں رہنے کے طور طریقے پھر بھی نہیں آتے۔ پاکستان اسٹڈیز پڑھتے ہیں، اس میں پاکستان کی ہسٹری نہیں ہوتی۔ ابھی تک صرف وہی پڑھاتے ہیں ہم کہ پاکستان بنا کیسے، فال آف ڈھاکہ، اس کے علاوہ پچھلے 72 سال کی ہسٹری اس میں ہوتی نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بکس، سندھ بورڈ کی بات کر رہا ہوں، جو بکس کا مٹیریل ہے وہ 50-60 سال پرانا ہے، ایک ہی بار پرنٹ ہوئی تھی، وہی چل رہی ہے ابھی تک، اور ہر سال صرف اس کے کور پر لکھا ہوتا ہے نیو ایڈیشن، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال مسلمانوں کو شاہین سے شبیہ دیتے تھے، لیکن فی الحال تو ہم پرکٹے شاہین ہیں۔ اس کی وجہ ہے ہمارا ناکارہ ایجوکیشن سسٹم، رٹا بیس سسٹم، جس میں اگر آپ کو اچھے نمبر لانے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی رٹنے کی صلاحیت کتنی اچھی ہے۔ تعلیم بیسیکلی آپ کے مائنڈ کو ڈیولپ کرتی ہے، آپ کو گروم کرتی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، بچہ اسکول کالجز میں 10-12 سال گزارنے کے باوجود ویسا ہی ہوتا ہے جیسے پہلے تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس پہ۔ ہاں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں جو گھر کے ماحول کی وجہ سے اور اس کے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے آتی ہیں، اس کے علاوہ تعلیم اسے کچھ نہیں سکھاتی، کیونکہ آپ چیزیں سیکھتے نہیں ہیں اسکول کالجز میں جا کر، یاد کرتے ہیں۔ پولو فریرے برازیل کے رہنے والے تھے، انہوں نے اس رٹا بیسڈ ایجوکیشن سسٹم کی مثال ایسے دی ہے کہ اس ایجوکیشن سسٹم میں بچے کے ذہن کو خالی برتن سمجھ کر ایک خاص قسم کا علم ٹھوس دیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، ہمیں علامہ اقبال کو پڑھایا ہی نہیں جاتا، بس ان کی نظم بلبل اور جگنو اور لب پہ آتی ہے دعا بن کر تمنا میں، بس یہ 2 نظمیں ہیں جنہیں ہم پڑھاتے ہیں بچپن سے لے کر جوانی تک، جبکہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ سائنس پر، ہسٹری پر، پولیٹکس پر، ہر چیز پر ہے۔ ہم بچوں کو صرف یہیں تک پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں میں سے سب سے زیادہ بڑی نعمت ذہن ہے، دماغ ہے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ ہے، اور اس نعمت کا شکر آپ صرف اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اس کو استعمال کریں گے۔ اور جب کسی معاشرے کا ایجوکیشن سسٹم اس قابل ہو جاتا ہے جو بچوں کو سوچنے سمجھنے پر مجبور کرتا ہے، تب جا کر اس معاشرے میں نئے نئے آئیڈیاز، کانسیپٹس آتے ہیں، تب نئی ٹیکنالوجیز، نئی انوینشنز ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے واضح مثالیں چائنا، امریکہ، روس، انگلینڈ۔ اس کے علاوہ ایک رف آئیڈیا کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چائنا کی، کہ چائنا کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر تھے جنہوں نے 2 بچوں کی جین میں ایڈیٹنگ کی، جینیٹکس انجینئرنگ کے ذریعے جین ایڈیٹنگ کی۔ تو جب وہ بچے پیدا ہوئے تو وہ بچے زندگی بھر کے لیے HIV وائرس سے محفوظ تھے، مطلب اگر ہم ان بچوں کو وائرس سے بھرا ہوا انجیکشن بھی لگائیں تو ان بچوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے ان کی جین میں ایسی ایڈیٹنگ کی تھی جو HIV وائرس سے وہ بچے زندگی بھر کے لیے محفوظ ہو گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان یونیورسٹیز کا ریسرچ لیول کس معیار پر ہے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام میں علامہ اقبال کے ایک شعر سے کروں گا جو مسلمانوں کو روشن ماضی دکھاتے ہوئے آگے کیا کرنا ہے اس کی موٹیویشن دیتا ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔